اچھا جی، اب چونکہ ہم وحی کی بات کر رہے تھے اور ہمیں اس کے بارے میں پڑھنا ہے اور یہ ہمارے کورس میں بھی شامل ہے، تو لہٰذا آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ وحی کی کتنی اقسام ہیں۔ پہلے آپ کو میں نے وحی کی تعریف کر دی، وحی کی ضرورت بتا دی، اور اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ وحی کی اقسام۔ وحی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے وحی متلو، تلاوت سے ہے، تلا یتلو تلاوتاً، جس کی تلاوت کی جائے، جس کو پڑھا جائے۔ وحی متلو کا مطلب ہے میم تا لام واو، متلو۔ وحی متلو کا مطلب ہوتا ہے وہ وحی جس کی تلاوت کی جائے، جیسے قرآن پاک، کیونکہ قرآن پاک کی بار بار تلاوت کی جاتی ہے۔ دوسری قسم وحی کی وہ ہے وحی غیر متلو، غیر متلو جس کو پڑھا نہ جائے، بار بار نہ پڑھا جائے، جیسے حدیث پاک۔ اب قرآن پاک کو بار بار پڑھا جاتا ہے، بار بار اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے، نمازوں میں پڑھا جا رہا ہے، تلاوت مستقل کی جا رہی ہے، ریپیٹ کیا جا رہا ہے۔ دوسرا ہے غیر متلو حدیث پاک، اس کی بار بار تلاوت نہیں کی جاتی، پڑھا جاتا ہے، اس کو ریڈ کیا جاتا ہے، لیکن اس کی تلاوت نہیں کی جاتی، تلاوت صرف قرآن پاک کی جاتی ہے۔ تو وحی کی کتنی قسمیں ہو گئی ہمارے پاس؟ دو۔ پہلی ہو گئی متلو جس کی تلاوت کی جائے، جیسے قرآن پاک۔ دوسری وہ غیر متلو جس کی تلاوت نہ کی جائے، وہ ہے حدیث پاک۔ اچھا، اب اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ وحی کے نازل ہونے کے طریقے، کہ وحی کیسے نازل ہوتی تھی۔ تو وحی کے نازل ہونے کے کچھ طریقے ہیں، 5 طریقے ہیں وحی کے نازل ہونے کے، کہ وحی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیسے نازل ہوتی۔ پہلا طریقہ وحی کے نازل ہونے کا ہے بیل کی، گھنٹی کی آواز، ٹھیک ہے؟ جس طرح بیل کی رنگ ہوتی ہے، تو اسی طرح گھنٹی کی آواز ایک آتی تھی۔ جس طرح گھنٹی کی آواز سے کیوں تشبیہ دی اس کو؟ اس لیے کہ جس طرح جب بیل بجتی ہے، آپ کے گھر میں کسی نے بیل بجائی باہر سے، یا پھر 5-7 لوگ بیٹھے ہوئے کمرے میں اور کسی کی رنگ ٹون بج گئی، تو یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ رنگ کہاں سے بج رہی ہے، یعنی سمت کا متعین نہیں ہوتا کہ کس طرف سے بج رہی ہے۔ تو اسی طرح جب وحی نازل ہوتی تھی تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ وحی کی سمت کیا ہے، تو اسی لیے اس کو گھنٹی سے تشبیہ۔ دوسری یہ بھی تشبیہ ہو سکتی ہے کہ جس طرح گھنٹی کی آواز مسلسل ہوتی ہے، جب رنگ بجتی ہے تو بجتی چلی جاتی ہے، اسی طرح جب وحی نازل ہوتی تھی تو وہ نازل ہوتی رہتی تھی تھوڑی دیر تک، تو اس لیے اس کو گھنٹی سے تشبیہ دی۔ تو پہلا طریقہ جو وحی کے نازل ہونے کا ہے وہ ہے بیل کی، یعنی گھنٹی کی آواز، ٹھیک ہے؟ یہ میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ جس طرح گھنٹی کی آواز، بیل کی آواز مسلسل ہوتی ہے، ایسے ہی وحی جب نازل ہوتی تھی وہ بھی مسلسل نازل ہوتی رہتی تھی۔ یا پھر جس طرح بیل کی آواز متعین نہیں ہوتی کہاں سے آ رہی ہے، سمت متعین نہیں ہوتی، ایسے ہی وحی بھی جب نازل ہوتی تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ کس طرف سے فرشتہ آ رہا اور وحی نازل ہو رہی ہے۔ ایک طریقہ ہو گیا۔ دوسرا طریقہ وحی نازل ہونے کا وہ ہے فرشتے کا انسانی شکل میں آنا۔ فرشتہ انسان کی شکل میں آ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا وحی لے کے، اور آپ کو وحی سنا دیتا تھا۔ یہ طریقہ سب سے آسان تھا۔ وحی نازل ہونے کا سب سے آسان طریقہ کیا تھا کہ فرشتہ انسان کی شکل میں آئے، اور جب فرشتہ انسان کی شکل میں آتا تو وہ عام طور پہ ایک صحابی کی شکل میں آتے تھے، اور وہ صحابی کون تھے؟ وہ تھے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ اس لیے، اب یہ سوال ہو سکتا ہے کہ جی اتنے سارے صحابہ تھے تو حضرت دحیہ کلبی کی صورت میں کیوں آتے، اور کسی صحابی کی صورت میں آ جاتے؟ تو حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ ایک خوبصورت انسان تھے اور خوبصورت صحابی تھے، حسین و جمیل صحابی تھے، اس لیے فرشتہ حضرت دحیہ کلبی کی صورت میں تشریف لاتا تھا۔ اچھا، اب یہ ہوا کتنی مرتبہ؟ تو ایسا ہوا، کئی مرتبہ ایسا ہوا، اس کی تعداد متعین نہیں ہے، کئی مرتبہ فرشتہ انسان کی شکل میں وحی لے کر کے آئے۔ تو 2 طریقے ہو گئے، پہلا رنگ کی آواز، گھنٹی کی آواز، دوسرا فرشتہ کا انسانی شکل میں آنا، اور تیسرا فرشتے کا اپنی اصلی صورت میں آنا۔ اور یہ وحی کے نازل ہونے کی انتہائی مشکل ترین صورت تھی کہ فرشتہ وہ اپنی اصلی صورت میں آ رہا ہے۔ اور ایسا کتنی مرتبہ ہوا؟ ایسا 3 مرتبہ ہوا کہ فرشتہ اپنی اصلی شکل میں آئے، ایسا 3 مرتبہ ہوا۔ ایک مرتبہ ہوا ابتدائی وحی کے زمانے میں، شروع میں جب وحی نازل ہو رہی تھی تو اس وقت فرشتہ اپنی صورت میں آیا۔ دوسری مرتبہ معراج کے موقع پہ، اور تیسری مرتبہ، ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل سے خواہش ظاہر کی کہ میں آپ کو آپ کی اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو یہ 3 مرتبہ ایسا ہوا کہ فرشتہ اپنی اصلی صورت میں نازل ہوا، وحی لے کر کے آیا۔ چوتھا طریقہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہم کلامی، یعنی اللہ تعالیٰ سے بات چیت، یہ وحی کے نازل ہونے کا چوتھا طریقہ۔
اور ایسا کب ہوا؟ معراج کے موقع پہ جب اللہ پاک نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا فرمائی اور آپ کو منازل طے کر کے اپنے پاس بلایا، اور اس کے بعد جب ہم کلامی ہوئی، قاب قوسین او ادنا، اتنے قریب ہو گئے، اس طرح تیر اور کمان آپس میں قریب قریب ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کا شرف آپ کو بخشا، وہاں پر وہی نازل ہوئی، اور وہ وہی کیا نازل ہوئی سب کو پتہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تین باتیں اللہ رب العزت نے، پہلے اللہ کے حبیب نے التحیات للہ والصلوات والطیبات، پہلے اللہ تعالیٰ نے کہ حبیب نے فرمایا التحیات للہ والصلوات، میری ساری بدنی عبادتیں، میری مالی عبادتیں اور تمام تعریف آپ، التحیات للہ والصلوات، تمام تعریف آپ کے لیے، اور تمام بدنی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں، یہ تین چیزیں فرمائی۔ جواب میں اللہ رب العزت فرمایا السلام علیک ایھا النبی، آپ پر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ، آپ پر رحمت ہو، وبرکاتہ، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر اس موقع پہ حضور نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ، آپ کے نیک بندوں پر بھی ہوں۔ اس موقع پہ اللہ کے نبی نے ہمیں یاد رکھا اور اپنی امت کو یاد رکھا۔ تو یہ چوتھا طریقہ تھا وحی نازل ہونے کا، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی، اللہ تعالیٰ سے براہ راست بات چیت، ایسا معراج کے موقع پہ ہوا۔ پانچواں طریقہ وہ ہے القاء، یعنی دل میں بات ڈال دینا۔ اب وہ دل میں بات ڈالنا جاگنے کی حالت میں بھی ہو سکتا ہے، اور وہ دل میں بات ڈالنا سونے کی حالت میں تو اس کو خواب کہتے ہیں۔ اور ویسے بھی دیکھا جائے تو وحی کی ابتدا سچے خوابوں کے ذریعے ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وحی کی ابتدا سچے خوابوں کے ذریعے ہوئی، تقریباً 6 مہینے تک آپ کو سچے خواب آتے رہے، پھر آپ کو عبادت کرنے کا شوق ہوا، آپ تشریف لے گئے غار حرا میں، وہاں آپ عبادت کرتے تھے، اس کے بعد پھر ایک مرتبہ وحی براہ راست آپ پر نازل ہو گئی۔ تو یہ 5 طریقے ہو گئے: گھنٹی کی آواز، فرشتے کا انسانی شکل میں آنا، فرشتے کا اپنی شکل میں آنا، اللہ سے براہ راست ہم کلامی، القاء یعنی دل میں بات ڈال دینا۔ یہ 5 طریقے ہیں وحی کے نازل ہونے۔